السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، مجھے بتائیے آج کون پریشان نہیں ہے؟ ہم میں سے ہر کوئی کسی نہ کسی طریقے سے پریشانی میں مبتلا اور الجھن کا شکار ہے۔ جس کسی سے ملاقات ہوتی ہے، بات چیت ہوتی ہے، وہ یہی کہتا ہے کہ مولانا صاحب دعا کر دیجئے، میں اس پریشانی سے گزر رہا ہوں، میں اس الجھن کا شکار ہوں، میں اس مصیبت میں مبتلا ہوں۔ کئی افراد بلکہ یہ معاشرہ ڈپریشن کا شکار ہے اور بہت سے حضرات طرح طرح کی پریشانیوں میں مبتلا ہیں۔ شریعت میں کیا ان پریشانیوں کا حل نہیں ہے؟ کیا شریعت میں ڈپریشن اور مصائب کا، مشکلات کا، الجھنوں کا کوئی حل نہیں ہے؟ یقیناً حل موجود ہے۔ رمضان المبارک کا مقدس ترین مہینہ ہم سے گزر رہا ہے اور ہم رمضان کی مقدس ترین ساعتوں میں ہیں، تو ایسے وقت میں ہم ان مصائب کا کیا علاج کر سکتے ہیں؟ ان پریشانیوں سے کیسے باہر آ سکتے ہیں؟ ان الجھنوں سے کیسے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں؟ تو اس کے لیے شریعت نے انسان کو اس بات کا پابند بنایا ہے کہ وہ اللہ سے مانگے۔ یاد رکھیے، اللہ ہی ہے جو انسان کو مصیبت میں بھی ڈالتا ہے اور مصیبت سے بھی نکالتا ہے۔ اللہ ہی ہے جو انسان کو بیماری بھی دیتا ہے اور صحت بھی دیتا ہے۔ اللہ ہی ہے جو انسان کو روزی بھی دیتا ہے اور روزی بھی چھینتا ہے۔ اللہ ہی ہے جو انسان کو زندگی بھی دیتا ہے، موت بھی دیتا ہے۔ غرضے کہ انسان کی تمام چیزیں یہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات عالی سے وابستہ ہے۔ محترم ناظرین، رمضان المبارک کے اس مقدس ترین مہینے میں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے خالق اور مالک سے لو لگائیں اور اللہ سے خوب دعائیں مانگیں، اپنے مصائب سے اور اپنی پریشانیوں سے، اپنے حالات سے، اپنے کٹھن الجھنوں سے نجات کے لیے اللہ سے مانگیں۔ یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں دعائیں قبول کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، میں تو بندے کی شہرک سے زیادہ اس سے قریب ہوتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، جب میرے بندے مجھ سے مانگتے ہیں تو میں ان کے قریب ہوتا ہوں۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم، اللہ تمام گناہوں کو معاف فرمانے والا اور بڑا رحم اور کرم کرنے والا ہے۔ قرآن مجید میں صراحت کے ساتھ دعا مانگنے کا حکم ہے۔ احادیث نبویہ میں تو دعا کی اہمیت اور دعا کی فضیلت اور دعا کے مانگنے کے طریقے اس قدر وارد ہوئے ہیں کہ اس کا احاطہ مشکل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مسنون دعائیں ثابت ہیں اور ہزار تعداد پہنچتی ہیں ان دعاؤں کی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں۔ تو اس سے معلوم کیا ہوا کہ دعا مانگنا چاہیے۔ ایک حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الدعاء هو العبادہ، دعا تو عبادت ہی ہے۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الدعاء سلاح المؤمن، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ نہ جانے ایسی کتنی دعائیں ہیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اہمیت اور اس کی فضیلت کو بیان کیا ہے۔ رمضان کے مقدس ترین مہینے میں جس میں بہت سے اوقات قبولیت کے ہوتے ہیں، سحر کے وقت میں قبولیت کا وقت ہے، افطار کا وقت قبولیت کا وقت ہے، فرض نمازوں کے بعد کا وقت قبولیت کا وقت ہے، اور قرآن مجید کی تلاوت کے بعد کا وقت قبولیت کا وقت ہے، اور
کوئی بھی ہم کام کر رہے ہیں اخلاص کے ساتھ، اس عمل کے اختتام پر جب انسان دعا کرتا ہے وہ دعائیں قبول ہوتی ہے۔ رمضان کی ان مقدس ساعتوں کا احترام کیجئے اور دعا مانگنے کا خاص اہتمام رمضان المبارک کے اس مقدس مہینے میں کرنے کی ہم سب کو ضرورت ہے، بالخصوص سحر کے موقع پر، افطار کے موقع پر اور فرض نمازوں کے بعد اور تنہائیوں میں اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں اور اللہ رب العزت سے مانگیں، اور اس بات کا خاص اہتمام کریں کہ مناجات مقبول یہ حضرت تھانوی علیہ الرحمہ کی ایک کتاب ہے جس میں یومیہ منزلیں ہیں، ہفتے کے دن کی ایک منزل، اتوار کے دن کی، پیر کے دن کی، تقریباً پورے ہفتے کی منزلیں ہیں، اور اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول دعاؤں کا تقریباً احاطہ کیا گیا ہے۔ ان دعاؤں کو پڑھیں، ہفتہ، اتوار، پیر دن کے حساب سے ان دعاؤں کو پڑھنے کی کوشش کریں۔ یاد رکھیے دعا سے ہی ہماری مشکلات حل ہو سکتی ہیں اور ہماری پریشانیاں حل ہو سکتی ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں دعا مانگنے والا بنائے اور اللہ سے لینے والا اور دوسروں سے بے نیاز رہنے والا بنائے، آمین یا رب العالمین۔